سفر حرم کرن عمرہ 1960 دے اندر 1962 دے اندر تعلیم کی تھی نے ہش حاصل کی تھی نے مسجد نبوی دے اندر مسجد نبوی شریف دے اندر 13 سپارے لہتے ہش کی تھی مسجد نبوی شریف خان بیلے والو مسجد نبوی اج ہے عید دی نہار میں مدینے ہو وہاں بھامے ہو وہاں بیمار میں مدینے ہو وہاں ترائے 13 سپارے لے کے ہش کی تھی واپس مکہ آئیں مکہ آتے بیت اللہ کے اندر پورا قرآن مکمل کی تھی اور پر بعد مہد دار ارقم کے اندر تجوید مکمل کی تھی بل تدریس مکمل تھئیے بل اللہ نے امامت حرم کا موقع عطا فرمائے نعرہ تکبیر صحابہ امام کعبہ ایک والا مات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اس کے دو اصول نعرہ تکبیر ان بندے کو سننے دے رہے اے قاری محمد اسلم الحمدللہ مسلک اہل حدیث دی حقانیت ہے کچھ دہارے پہلے ان آنکھیں میں کو سمجھ نہیں آتی سمجھ آگئی قاری صاحب الحمدللہ سمجھ آگئی ہے اور شیخ محترم میں بل امامت کری حرم دی وقت ملی اللہ نے وقت دیتے مدینہ دے اندر رہ کے تعلیم حاصل کی تھی مدینہ دے اندر تعلیم حاصل کر کے اللہ نے بل اتھائی پڑھاون کا موقع دیتے اور اتھا پڑھاون دے بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام دے اندر تدریس کا موقع دیتے وہ خان بیلا دی مسجد دے پڑھاون والا قاری کتنا بھاگ والا ہوں گے کتنی عزت والا ہوں گے ادھر پچھو چودھری صاحب ہے کھڑے سردار صاحب ہے کھڑے تے جڑا مسجد حرام دے اندر رہ کے قرآن پڑھاوے جڑا مسجد حرام دے اندر کھڑ کے امامت کراوے اور جڑے ایک پاسے منہ کر کے سارے پڑھتے ہیں اتھا اللہ نے شیخ محترم کو اللہ کی رحمت دے نال امامت دا شرف نصیب فرمائے میں انہیں الفاظ سے اپنی گفتگو دا اختتام کرنا اے تعارفی کلمات ہن اور الحمدللہ انتظار دیاں گھڑیاں ختم تھیاں میں تمہارے درمیان اور شیخ محترم کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا میں دعوت خطاب دینا سارے انتہائی مکرم انتہائی محترم انتہائی محتشم انتہائی معظم قابل تکریم عزت مآب فضیلت الشیخ عبدالرب بن محمد فیض اللہ حافظہ اللہ سابق امام کعبہ مدرس حرم مکہ المکرمہ سعودیہ عربیہ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے جو اس زمین کے رہتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ ہم نے اس زمین کو اور جو کچھ اس زمین پر ہے جتنی مخلوقات ہیں سمندر ہیں پہاڑ ہیں انسان ہیں جانور ہیں جو بھی ہے یہ زمین کے لیے زینت بنایا ہے زینت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس سے دل لگایا جائے صرف عارضی خوشی ہوتی ہے اور یہ زندگی جو ہے انسان کی عارضی ہے اور باقی رہنے والی زندگی جس میں موت نہیں ہوگی بیماری نہیں ہوگی اور جتنی تکلیفیں دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں یا آتی ہیں یہ نہیں ہوں گی یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم ان کو آزمائیں یعنی ان کا امتحان لیں اختبار امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اس مخلوق کو انس اور جن کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل ان دو مخلوق کو دی ہے جانوروں کے پاس عقل جو ہے محدود ہے تمیز ان کے پاس ان کے اس میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور تمیز بھی دی ہے
پہچانتا ہے یہ میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میرے بہن بھائی ہیں، یہ دوست اقارب ہیں۔ جانور جو ہے نا یہ چیز نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، انسان خود اس زمین پر رہتے ہیں، یہ زینت ہے زمین کے لیے، درخت ہے، پانی ہے، جانور ہیں، یہ سب زینت ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں۔ اور امتحان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر لینا ہے تو اس کی سزا کہاں، جزا کہاں ملے گی، اس کا نتیجہ کہاں آئے گا، رزلٹ کہاں ملے گا؟ رزلٹ جو ہے وہ آخرت میں ہے، وہ سب رزلٹ، عام رزلٹ جو ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ماننے والے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانتے ہیں اور عبادت کے لائق سمجھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور یقیناً یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، دل سے ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ان کے لیے جو ہے دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے کافروں کے لیے نہیں ہے، اصل میں مومن کے لیے ہے، لیکن کافروں کو ہمارے ساتھ شامل کر دیا، کیونکہ امتحان میں جس کا امتحان لیا جاتا ہے وہ سب کا لیا جاتا ہے، ایک دو کا نہیں، سب کا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے اور امتحان کے لیے سب کو رکھا ہے۔ اب امتحان میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ اکیلا ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس مخلوق کو یعنی جن اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو مانتے نہیں ہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا دنیا میں بھی اور اس کے اوپر قائم رہا مرتے دم تک، خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، تو اس کے لیے آخرت میں بھی کیا ہے؟ اچھا ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی یہی سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے، اچھے کام کریں اور اچھائی کی طرف بلائیں اور اچھے رہیں، اور اسی طرح وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھی ہماری اچھائی ہو جائے، اور یا اللہ وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا ہمیں، محفوظ رکھ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جنہوں نے دنیا میں ربنا اللہ کہا کہ ہمارا اکیلا رب عبادت کے لائق ہے اور عبادت اسی کی کرتے رہے اور اسی پہ کا خاتمہ ہوا، تو آپ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا خود کا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایک آیت میں فلا خوف علیہم، ان پہ کوئی ڈر نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، ولا هم يحزنون، ان کو کوئی خوف کوئی غم والی بات نہیں ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اس سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں، کیا چیز بتاتے ہیں؟ اللہ تخافوا، اب تم نے زندگی اچھی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، بالکل کوئی نہ خوف ہے نہ تم غم کرو کہ آگے کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، بالکل بے فکر ہو جائے۔ وَأَبْشِرُوا، اور خوشخبری سن لو، یہ کن کے لیے ہے؟ جو موحدین ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ وابشروا بالجنہ، کون سی جنت؟ التی کنتم توعدون، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے، آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو یہ عمل کرے گا، صالح عمل کرے گا اور اس کے اوپر مستقیم ڈٹا رہے گا اور آخری دم تک اس کی موت جو ہے ایمان پر ہی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے
ان کے لیے جنت ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اسی طرح پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي. اب جو ہے آخرت میں آ گئے ہوں، جنت کا وعدہ جو کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے. ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے آپ کا. اب کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اب آپ کے لیے اس جنت میں جو تم چاہو وہ ملے گا. مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. دنیا میں نہیں ملی، مال نہیں ملا، کسی کی شادی نہیں ہوئی، کسی کا کچھ ہوا، کسی کچھ. اب آخرت میں اب یہ تم جنت میں پہنچ چکے ہو، آخرت میں آ چکے ہو. اب جو ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو تمہارا دل چاہے سب کچھ ہے اندر. وَلَكُمْ اس کے علاوہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور جو تم اللہ سے اور اس سے زیادہ بھی مانگو وہ بھی آپ کو ملے گا. یہ کیوں؟ نزلا، یہ آپ کی مہمان نوازی ہے. ہر ایک انسان جو ہے اپنے مہمان کی کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے بندوں کی وہاں مہمان نوازی کریں گے. نزلا من غفور الرحیم. یہ غفور الرحیم جو مسئلہ ہے یہ دنیا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اسی کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے جس نے آپ کے عیب چھپائے، آپ کی غلطیاں معاف کی. ہم 10 غلطیاں کرتے ہیں لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، توبہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگی جاتی ہے یہ طریقہ نہیں آتا بس. باقی اللہ تعالیٰ سب کی دعا سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور اس کا جو ہے بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے. لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے یا رب دل سے یہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ نہیں کروں گا. لیکن انسانی تقاضے پھر غلطی ہو گئی، پھر کیا کریں؟ پھر وہی اسی طرح وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. غلطی ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، بس اڑو نہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا. اگر تم سے غلطی ہو گئی تو اس پہ اڑو نہیں، یار روز توبہ کرتا ہوں، روز اللہ سے دھوکہ ہے. یہ شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے جتنے غلطی ہوں گے تم معافی مانگو بس. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو. گناہ ہو گیا ہے اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو. اور اللہ تعالیٰ تو میں کیا آپ دنیا کے دیکھ لیں، دنیا میں بڑا آدمی جو ہے نا وہ کبھی چھوٹے آدمی کو نہیں بلاتا. اللہ تعالیٰ تو پہلے آسمان میں آخری رات میں نزول ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے اور آوازیں دیتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو جس سے غلطی ہو گئی معافی مانگو. کسی کھانے کے اس میں وہ ہے کمی ہے، یہ ہے، وہ مانگے میرے سے، میں دوں. کوئی مریض ہے وہ اپنی علاج شفا کے لیے دعا مانگے نہیں. لیکن ہم اس وقت تو ہمیں نیند کا مزہ آتا ہے. اذان سے پہلے، صبح کے اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ انسان اگر اٹھ جائے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کر لے، صحیح بات ہے دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب. دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. توحید کے بعد پھر یہ اعمال ہیں. اصل توحید ہے اور یہ توحید کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو کچھ ہم نے مانگنا ہے اسی سے مانگنا. کبھی یہ ہو جاتا ہے انسان یار میں نے کوشش کی فلانے نے دے دیا. یہ کوشش کی توفیق کس نے دی ہے؟ یہ کوشش کرنے کی توفیق اللہ دے رہا ہے. اس پہ آپ شکر ادا کریں. صحت آپ کو دی ہے، یہ صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ سب کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گرم کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں. تو بھی الحمدللہ الحمدللہ. آپ جا کے دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں وسط اوسط افریقہ میں کیا ہو رہا ہے. صومال میں دیکھیں ادھر کیا ہو رہا ہے. سوڈان میں دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے. مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا.
وہ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس مال ہے اس لیے ان کو مار رہے ہیں کہ ان کا مال ہم لیں، نہیں، یہ حسد اور عداوت دشمنی کس بات پہ ہے؟ صرف اسی توحید کے مسئلے پہ ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سب معاف کر دے گا، ہم تو محروم ہیں، نہ ان کو توحید کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، نہ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے توحید کہ وہ دعا کی ہے، یہ حسد ہے۔ قرآن شریف نے صاف صاف واضح فرمایا ہے، یہودی اور نصارہ یہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور اب دنیا میں سب یہی ہے، اب جہاں بھی دیکھیں، ادھر دیکھیں یہ یہودی یا عیسائی یہ انہی کا وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر کیا ہے وہ یہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فرمایا ان کا ہے، بہت اللہ کے کم بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، شکر گزار ہیں، ورنہ ناشکری ہے۔ خاص کر ہم اگر اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری، کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں مانگنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے جو کام بھی ہو اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، وَإِذَا عَبَدْتَ فَاعْبُدِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ہر چیز اللہ سے۔ جب یہ ہم اس میں پختہ ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی نہیں کہتا کہ اس راستے پہ آؤ، نہیں، جو اس راستے کو اختیار کرے گا، اپنا راستہ بنائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن شریف ہے، اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیوں کی ہے، کس لیے کی ہے، اگر یہ ہم سمجھنے لگ جائیں پہلے ہی سورت میں، سورہ فاتحہ میں یہ خلاصہ قرآن ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد ہمارا اللہ کا ایک معاہدہ ہے، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد، دونوں چیزیں، لوگوں سے نہیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ اور بات ہے، اس کی بھی آپ بتاتا ہوں آپ کو۔ تو جو کام اللہ کے لائق ہیں، یہ رزق دینا، صحت دینا، یہ ایمان کی توفیق دینا، اچھے کاموں کی توفیق دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی کا۔ باقی رہا ہمارے دنیاوی تعلقات جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعدے کر کے فرما دیا ہے، ہم یہودیوں کے ساتھ بھی تجارت کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا ہے کہ ادھار بھی لے سکتے ہیں، لیکن اسی حد تک، یہ نہیں کہ وہ ادھار دے دے پھر کہہ کہ نہیں عزیر کو جو ہے نا اللہ کا بیٹا سمجھو، تو کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اب جو ہے آپ کا راستہ اسلام سے الگ ہو جائے گا۔ اسی طرح عیسائی ہیں، اگر وہ کہتے ہیں عیسیٰ بن اللہ، عیسیٰ جو ہے اللہ کا بیٹا ہے، آپ نے ان سے ادھار لیا ہوا ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ اقرار کرو، پھر ہم اگر یہ کر دیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ دنیاوی تعلقات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، باقی اللہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں دین کے معاملات میں، وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب راستہ بتا دیا، اور ہمیں جو ہے رات کو دن کی طرح چھوڑ کے گئے ہیں، لیلھا کنہارھا، رات جو ہے وہ بھی دن کی طرح، بالکل واضح ہے۔ اللہ کے دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں شک ہو یا شبہات ہو یا ادھر ادھر کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کا صرف وعدہ کیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل فرمایا، اسی طرح الحمدللہ یہ قرآن شریف موجود ہے، اور جبریل امین جو ہے اس کو لے کر آئے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا۔ ٹھیک ہے، کتاب اس وقت کے لیے اتاری، ان کو سمجھانے کے لیے رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ ہمارا سب رسولوں پہ ایمان ہے، اور ہمارا سب کتابوں پہ ایمان ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔
موجودہ کتابیں جو ہے نا ان کی وہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی فرما دیا، یہ خود لکھ کے لوگوں کو کہتے ہیں من عند اللہ، هذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے لکھتے خود ہیں، اس میں سب کچھ جو مرضی ہے لکھ کے لوگوں کے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کا وعدہ نہیں کیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، لیکن قرآن شریف کے لیے وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ کئی لوگوں نے امتحان لینا شروع کیا مسلمانوں کا کہ ہم اس قرآن شریف میں تبدیلی کریں، وہ کریں، کی انہوں نے، لیکن جب آگے پیش کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے رکھے ہوئے، انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا ہے پکڑ لیا ان کو، یہ تو قرآن ہے ہی نہیں، یہ تو تمہارا لکھا ہوا ہے بیچ میں، یہ لفظ مٹا کے یہ آیت مٹا کے اس کی جگہ پہ تھا۔ اس طرح کئی واقعے آئے ہیں، پکڑے گئے ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ اس قرآن شریف کو رد و بدل سے محفوظ رکھا گیا ہے اور رہے گا قیامت تک، اور جب قیامت آئے گی اس وقت ایسے نہیں ہوگا، یہ قرآن شریف کے حروف جو ہیں اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ صبح کو اٹھیں گے قرآن شریف جو ہے بالکل سفید کاغذ پر، بس قیامت آ گئی ہے۔ اور اب جو ہے ہماری حالت جو ہے اگر دیکھا جائے عام طور پہ تو وہی ہے یأتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا رسمه، اب لکھا ہوا پڑا ہوا ہے، گھروں میں بھی پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ، 3-4 غلافوں کے اندر پڑا ہوا ہے، پڑھنے والا بہت کم ہے، کبھی جمعہ کے دن پڑھ لیا، جمعرات کو پڑھ لیا، کبھی کسی اور مناسبت سے پڑھ لیا، عام طور پر اسی طرح ہے الا من رحم اللہ۔ اس کے بعد ولا يبقى من الاسلام الا اسمه، اور اسلام کا نام رہ جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلامی ہیں، ہم یہ ہیں۔ اور وہی دیکھیں آپ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور ہم کس چیز کی طرف جا رہے ہیں، آیا ہم اسی قرآن شریف کی طرف آ رہے ہیں یا اس سے دور ہو رہے ہیں؟ قرآن شریف سے ہم دور ہو رہے ہیں، قرآن شریف کی تعلیمات سے ہم دور ہیں۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، یہ آپ خود ہر ایک اپنے کو دیکھے کہ آکے واقعی اسی طرح ہے کہ نہیں ہے، اسی طرح ہے، بہت کم ہے۔ اگر آپ تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو 10% ہو تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم مسلمانوں میں پیدا ہوئے، وراثت میں اسلام مل گیا، کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہے۔ اب پاکستان آزاد کرنے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی، جو تھے اس وقت ان کو معلوم ہے، ہم تو بعد میں پیدا ہو گئے، ہمارے والد مسلمان تھے، دادا ہمارے مسلمان تھے، پیدا ہو گئے گھر میں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے نا کتنی تکلیفیں اٹھائی انہوں نے، کیا کچھ ہوا۔ یہ تو بڑے بزرگوں سے آپ پوچھیں جو وہاں سے ہندوستان سے نکلے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ سیرت پڑھیں، ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، ان کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا، جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں ہجرت کر کے جا رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر بھی نہیں، کپڑے تک اتارو، کپڑے اتار کے وہ انہوں نے ہجرت کی ہے، اسلام انہوں نے ہمارے تک پہنچایا۔ اس پاکستان میں صحابہ آئے ہیں، سندھ میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، صحابہ یہاں آئے ہیں تجارت کے غرض سے یا کسی اور جس طرح بھی ہوتا ہے، آئے ہیں اور یہاں اسلام پہنچایا ہمیں تو اس میں ورثے میں مل گیا ہے، اس لیے ہم قدر نہیں ہے۔ اگر ہمیں قدر ہوتی جیسے پہلے صحابہ رضوان اللہ علیہم، تابعین، ائمہ کرام، ان کو دیکھ لیں، ایک حدیث کے لیے یہاں سے کہاں سے عراق سے مصر سفر کرتا ہے، سفر سے وہاں شام کی طرف سفر کرتے ہیں ایک حدیث کے لیے کہ فلاں عالم جو ہے ان کے پاس حدیث ہے، ان سے جا کے سنتے ہیں۔ اس وقت نہ گاڑیاں تھیں اور نہ گدھے اور اونٹوں کی سواری تھی، اتنی بہت کم ہوتی تھی، لیکن انہوں نے پیدل چل کے جیسے ملے ان کو سفر کیا، انہوں نے پہنچے، حدیث سنی، اور جو اتنی وہ نہیں کر سکے وہ اپنے جتنا ان کے پاس وہ تھا اس سے وہ اجتہاد کر کے آگے سمجھاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجتہد اذا اصاب
فلہ اجران. مجتہد ہے، اس نے اجتہاد کیا ہے، حدیث پڑھی ہے، اس میں سے انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کا مقصد یہ ہے مثال کے طور پر، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. اگر وہ صحیح بات اس نے سمجھ لی اس کو ڈبل اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ آپ مانگنا چاہیں وہ مل سکتا ہے. اور جس نے اجتہاد کیا، کوشش کی کہ میں اس حدیث کو سمجھوں، پھر بھی اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے ایک اجر ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ اب یہ جو کچھ آپ کو بتائیں اس پہ عمل کرو. یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. اللہ کا قرآن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفاء راشدین چاروں جو ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خلفاء الراشدین ہیں. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا؟ کیونکہ وہ سمجھدار لوگ تھے. صحابہ سارے سمجھدار ہیں، اس میں نہیں کہ دوسروں کو تنقید ہے، نہیں. ایک ہوتا ہے بڑے ہیں اور ایک ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کا ذکر کیا. اور یہ اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ میرے بعد جو ہیں خلفاء راشدین ہوں گے، اور ترتیب سے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اسی طرح ہی. تو الحمدللہ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں تکلیفیں نہیں ہوئیں، تکلیفیں نہیں پہنچی. ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، پھر کلمہ پڑھایا گیا، اور جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں اذان بھی دی گئی، اقامت بھی کہی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے آواز، حی علی الصلاۃ، اس کی آواز کانوں میں دی گئی جب پیدا ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم ان چیزوں پہ عمل کریں. توحید، سنت، اور اس کے بعد جو ہے یہ اعمال صالحہ. ایک چھوٹی سی صورت ہے سورۃ العصر. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض ایک سمجھانے کا بات وہ طریقہ ہوتا ہے، سمجھانے کی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ 30 پارے قرآن شریف نازل نہ کرتا، صرف یہی صورت چھوٹی سی نازل کر کے اور کہتا کہ اس پہ عمل کرو، تو اس میں سب کچھ ہے. چھوٹی سی صورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس میں سارے شروع سے لے کے آخر تک اس میں بیان ہے. اب اس کے تفصیل کون سمجھائے گا؟ علماء سمجھائیں گے، ائمہ کرام رحمہ اللہ ان کو سمجھائیں گے. انہوں نے سمجھایا، لکھ کے گئے ہیں. آپ پڑھنے کی ہمیں توفیق ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، اب تو ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں نا. والعصر، اس میں وقت کی بتایا کہ وقت کتنا قیمتی ہے، اور جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں، وقت ایسے ہی گزار دیتے ہیں. یہ باتوں میں بیٹھے گپے مارتے ہوئے وقت نماز کی نکلتے اس کی پرواہ نہیں ہمیں. لیکن ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، وہاں سے نہیں اٹھنا میں نے، دوست کیا کہیں گے. کوئی بات ہے، وعدہ کیا ہے کسی کے ساتھ، تو وعدے پہ ہم نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں دیر ہو گئی، اب آگے جائیں گے، وعدہ خلافی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے اس زمانے کی، اس وقت کی. اور اللہ تعالیٰ قسم ایسے ہر چیز کی نہیں کھاتے، جو قیمتی چیز ہوتی ہے، جو اہم ہوتی ہے، جو وہ ہوتی ہے، اس کی قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی، اس وقت کی قسم کھائی ہے. پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے نقصان میں ہے، کوئی فائدے میں نہیں ہے. جن سے انسان سب نقصان میں ہیں، سب نقصان میں ہیں. تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ آگے فرمایا الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ نقصان والے نہیں ہیں، وہ گھاٹے والے نہیں. کون؟ آمنوا، ایمان لائے دل سے، تصدیق فی القلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح. 3 چیزیں ایمان میں.
دل کے ساتھ یقین کر کے کہتا کہ میرا اللہ ایک ہے، اللہ کا آخر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی نبی نہیں ان کے بعد، یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد پھر وعامل الصالحات، اس میں عبادت ہے، معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ۔ دنیا میں یہی ہے، یا تو اللہ کی عبادت کریں گے آپ، یا دنیا میں جو ہے معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، اور حقوق ہیں، حقوق الوالدین ہیں، اقارب ہیں، حقوق انسانیت کہ جتنے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق فرمائے وہ ہیں، اس میں شامل سب عامل الصالحات میں ہیں۔ آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، فرضی نماز پڑھتے ہیں، یہ سارے اعمال صالحہ، اور یہ جوارح کا کام ہے۔ جوارح یعنی ہمارے جتنے اعضاء ہیں جسم کے، نماز پڑھیں گے آپ، سارے جسم کے اعضاء جو ہیں آپ پہ وہ کام کریں گے۔ اس کے بعد اگر یہ ہم کام کرتے ہیں، ہمارے مثال کے طور پر کتنے آپ مسلمان ہوئے ہیں، یہودیوں سے اسلام میں آئے ہیں، ہندو تھے اسلام میں آ گئے ہیں، عیسائی تھے چھوڑ کے مذہب اپنا اسلام میں آئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، تو وہ چین سے نہیں ایسے جیسے ہم آزاد ہیں اس طرح نہیں ہے، ان کو بڑی تکلیفیں ہوئی، بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں اور پہنچاتے ہیں۔ تو جب یہ تکلیفیں پہنچے ہیں تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا ہے برداشت کرنا، جیسے حضرت عمار بن یاسر نے برداشت کی، جس طرح بلال ابن ابی رباح انہوں نے برداشت کیا۔ گرمی میں، سخت گرمی میں پہاڑوں پہ ان کو گھسیٹتے تھے لڑکے لوگ، لیکن انہوں نے سوچا احد احد، وہ اکیلا ہے، کچھ بھی کر لو، یہ جو تم نے بت لگائے ہوئے ہیں بیت اللہ کے ساتھ چپکائے ہوئے ہیں یہ غلط ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے خلاف ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ احد، یہی آخر تک یہی کرتے رہے، آخر وہ کون بنے؟ بیت اللہ جب فتح ہوئی تو بیت اللہ کے اوپر اذان دی، سب کافر دیکھنے والے مسلمان ہوئے ہیں بعد میں، سب نے دیکھا کہ یہ وہی بلال حبشی ہے، وہی بلال حبشی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے ہیں تو آپ کی جوتوں کی آواز جو ہے نا سنی آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت بلال سے بعد میں، یا بلال میں نے تجھے جنت میں دیکھا، آگے آگے چل رہے تمہارے جوتوں کی آواز آ رہی تھی، کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں کہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ اب یہاں ہمارے ماشاءاللہ مشائخ نے میرے بتایا یہ ہے یہ ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کا فضل تھا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیا کر رہے ہیں، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس دور میں پکڑ کے کیا ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، ہمیں حرم میں اماموں کی وہ کمی ہو رہی ہے، کچھ بیمار تھے، کچھ حج کے دوران مینا عرفات وہاں جانے تھے، ہمارے ادارے میں انہوں نے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس ہاں ایک حافظ ہے، انہوں نے بھیج دیا، مجھے پتہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے وہ دکھاتا ہے، کرامات بھی ہوتی ہیں۔ اولیاء اللہ کیا ہیں؟ وہ یہی ان کے ساتھ تعلق ان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایسے ایسے کام وہ کر جاتے ہیں، پھر ہم کیا کہتے ہیں فلانے ولی کی یہ کرامت ہے۔ آیا وہ کرامت انہوں نے خود طلب کی تھی؟ نہیں، وہ تو اللہ کے راستے پہ چلتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دنیا میں مطلب ہے ان کے وہ کر دی، یعنی اونچائی ان کے یعنی عزت اللہ تعالیٰ نے دے دی دنیا میں۔ اسی طرح ہے تو میری ایک نصیحت ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے تو سارا یہ قرآن شریف ہماری نصیحت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے، جو بات سمجھائی جائے وہی نصیحت ہوتی ہے۔ اور نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین کیا چیز ہے؟ خیر خی کا نام ہے دین۔ آپ خیر خی کرتے رہیں اور اس خیر خی کو اپنے دل میں نہ رکھیں کہ میں نے فلانے کے ساتھ خیر خی کی ہے، بھول جائیں آپ، ختم۔ اللہ کے ساتھ تعلق تھا، آپ نے خیر خی کر دی، بس اس کو یاد نہ کریں، اس کو یاد نہ دلائیں، اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں، کرتے رہیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آپ لوگوں کی خیر خی کریں گے، اللہ تعالیٰ خود راستے صاف کرتا جائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
جو ہمارے لیے, ہمارے اس دین کے لیے, ہمارے اس میں راستہ اختیار کرے گا, کوشش کرے گا, تو اس کو ہم جو ہے ضرور اپنے راستے صاف کرتے ہوئے ان کو دکھائیں گے, ہمارے تک وہ پہنچے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ان اللہ لمع المحسنین, اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. نیکی کریں, اس کو بھول جائیں. دوسری بات یہ ہے, یہ صدقہ ہے. یہ صدقہ بہت بڑا ایک کام ہے. اس کے بڑے فوائد ہیں دنیا میں, صحت کے ساتھ اپنے گھر کے نا چاکیاں یہ وہ, اس کا بڑا فائدہ ہے. یہ نہیں کہ آپ 100 روپیہ کسی کو دیں, 10,000 روپے دیں گے تو پھر کام بنے گا. نہیں نہیں نہیں, یہ آپ کی ہستی کے مطابق ہے. آپ 1 روپیہ صبح کو اٹھیں جیب میں ڈال لیں, آپ کے ذہن میں کوئی فقیر ہے, کوئی غریب آپ کو نظر آتا ہے, یہ نہیں کہ مانگنے والوں کا الگ مسئلہ ہے, لیکن آپ جانتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہے کہ فلانا آدمی جو ہے مسلمان ہے, اچھا آدمی ہے, اس کی جو ہے نا حالت, آپ اس کو چپ کر کے دے کے آ جائیں بس. چاہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے 1 روپے کی توفیق دی ہے, جتنی آپ کو توفیق ہے وہ کرتے رہیں, اور دیکھیں پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ نہیں کہ تجربہ, اگر آپ نے کہا نا تجربہ کر لیتے ہیں, پھر وہ بھی ختم ہو گیا. اللہ کے ساتھ تجربہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ تجربہ نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صدقے کے بارے میں فرمایا, ما نقص مال من صدقہ. اگر کوئی صدقہ کرتا ہے, اس کے مال میں ظاہری تو کمی آتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے, 1 روپے کے بدلے میں 10 روپے میں آپ کے عوام جمع ہو جائیں گے اللہ کے دفتر میں بھی, اور آپ کے مال میں بھی برکت ہو جائے گی. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. آپ یعنی پریشان ہو جائیں گے جب دیکھیں گے کہ میں نے تو خرچ کر رہا ہوں اتنا عرصہ خرچ, پھر بھی اللہ کی رحمت ہے, پیسے تو کوئی کمی تو نہیں آئی, میں غریب تو نہیں ہوا. لوگ آج یہی سمجھتے ہیں, یار آج 10 روپے دے دیے, کل 10 روپے, مہینے کا حساب کتنے بن گئے, 300 روپے بن گئے, یہ تو کمی ہو گئی. ہم اصل مقصد کو نہیں دیکھتے. اللہ 1 کے بدلے 10 دیتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها, 10 گنا اللہ تعالیٰ. پھر دوسری آیت میں مثل الذین ينفقون اموالهم کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل, 1 دانہ ڈالتے ہیں 7 سٹے نکلتے ہیں, ہر سٹے میں آپ دیکھیں کتنے دانے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے ہمیں سمجھاتا ہے, لیکن ہماری سمجھ میں آئے تو جب ہے بات, اگر ہماری سمجھ میں نہیں آئے تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو نہیں سمجھاتا. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, یہ خوشی کا سودا ہے. ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, سب جتنے الحمدللہ اس ملک میں مسلمان جو ہیں وہ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں. اگر ہم سب یہ مل کے اسی بات پہ آ جائیں, کلمہ کو ہم صحیح طرح سمجھ لیں, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں, عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے, لا الہ الا اللہ. اور محمد الرسول اللہ جو ہے یہ وہ ہیں جس کی اطاعت, طاعتہ فیما امر, جو آپ نے حکم دے دیا وہ بس وہی ہے. میرے والدین کہتے ہیں کہ نہیں یوں نہیں کرو, ہمارے برادری میں یہ نہیں ہے. نہیں, برادری نہیں, اسلام, ہم مسلمان ہیں, ہمارا اسلام چلے گا, اسلام میں جو کام ہے وہ کریں گے. پھر آپ دیکھیں, طاعتہ فیما امر وتصدیقہ فیما اخبر, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے امتوں کے لیے بتا دیا کہ پہلے امتیں یوں تھیں یوں تھیں یوں تھیں, اور قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. یہ غلط کام تھے اور یہ کرتے تھے, کم ناپنا, کم تولنا, یہ پہلی قوموں میں تھے, یہ نہیں کہ آج کل ہوتا ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ وہیں جاتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہے. شیطان کو معلوم ہے کہ یہ سب کلمہ گو ہیں. اب کلمہ گو کے ساتھ اور تو کچھ نہیں ہو سکتا, میں تھوڑا سا وہ بیچتا ہوں کوئی چیز, اس میں تھوڑی سی ڈنڈی وہ کر دیں, یہ شیطان کی وہ حرکت ہوتی ہے. حالانکہ یہ ہے آپ وزن کریں, زیادہ ہو جائے تھوڑا, پھر دیکھیں آپ, یہاں تو یہ ہوتا ہے ابھی وہ ترازو ہل رہا ہوتا ہے اوپر, وہ اٹھایا ڈال, پھر برکت, ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی. میں سارا دن محنت کرتا ہوں, کچھ نہیں ہوتا. کہاں سے ہوگا جب ہم چھوٹے چھوٹے اپنے جیسے غریبوں کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, بارش کا موسم ہے, گندم میں بارش آئی اور بھیگ گئی. صحابی نے اندر جو گیلی تھی اس کو اوپر نہیں رکھا,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور گندم کے اس میں ہاتھ ڈالا، اندر گیلی تھی. ماں ہاتھ آیا فلان، یہ کیا؟ نہیں یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی ہے تو یہ افلا جالتا ظاہر کہ اس کو کھول کے ظاہر لوگوں کو کیوں نہیں دکھائے؟ اوپر سے خوشے گا، لوگ سمجھے گے، خوشے گا آپ تول کے ناپ کے دیں گے، آپ کا نقصان ہوگا، اس کا نہیں ہوگا. یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اگر یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں اس دور میں اور اپنے معاشرے میں تو ہم سب صحیح ہو جائیں. یہ نہیں کہ مجموعی طور پہ اس طرح ہو جاتا ہے، نہیں، میں سدھروں گا، میرے بچے مجھے دیکھ کے مٹ کریں گے، ان کے بچے اسی طرح کریں گے. جتنے چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو ہی دیکھتے ہیں. اگر بڑے صحیح ہیں تو اللہ کے حکم سے چھوٹے بھی تقریباً صحیح ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے ماشاءاللہ ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور میری یہ جو 2-3-4 باتیں جو بھی ہیں ٹوٹی پھوٹی، میں جو ہے اردو میں بہت کم ابھی بولنے لگا ہوں. یہ ہمارے پروفیسر میاں عبد المجید صاحب، مولانا احسن سلفی صاحب، مولانا داود راؤ، یہ اپنے شاکر صاحب، یہ انہوں نے پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، آپ اردو، آپ یہاں کے ہیں تو اردو میں آپ جو ہے بولا کریں. کم سے کم ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک کو بھی اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ لاگے. آپ کے صدقہ جاریہ ہے اور اس میں ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی بھی اگر صحیح بات پہ چلنا لگ گیا تو میرا قیامت تک جو ہے نا اس کا اجر اس کو جتنا ملے گا مجھے بھی اتنا ملے گا، اور جتنا مجھے اگر ملتا ہے تو اتنے آپ کو ملے گا اگر آپ کر رہے ہیں عمل. یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ آپ سمندر پہ جائیں اور سوئی لے کے ڈبوئیں، اس میں سوئی کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے، آپ کی پیاس بجھ سکتی ہے؟ چھوٹی سی چڑیا ہے اس کی پیاس بھی نہیں بجھ سکتی. یہ سارا کچھ دنیا میں جو نظر آ رہا ہے یہ ہے اللہ کے خزانے سے اتنا سا بس وہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ. میری دعا یہی ہے، مجھے آپ کو جتنے ہم یہاں آئے ہیں مسجد میں، مسجد کے باہر جو آپ آواز نہیں سن رہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس سیدھے راستے پہ توفیق دے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کی توفیق دے. کیونکہ ہمارے لیے صرف یہی 2 چیزیں ہیں، کتاب اللہ و سنتی. اس پہ ہم نے عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بڑے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا. اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے ہر حال میں، ہر وقت، سمجھے جی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے کہ مانا کو سمال من صدقہ، اسی طرح میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ہم اگر سدھر جائیں، ہم سیدھے اس پہ چلیں تو ہماری اولاد بھی اسی طرح اللہ کے حکم سے چلے گی. یہ صدقہ جاریہ رہے گا. اگر اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے پہ، ہدایت مانا یہ نہیں کہ وہ کافر ہے تو اس کو مسلمان ہو گیا ہے، نہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہدایت ہمیں ضرورت ہے. والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو اللہ کے راستے پہ آ گئے، مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ ہدایت پہ چلاتا ہے، سیدھے راستے پہ ان کو چلاتا ہے زیادہ. دوسروں کو بھی تو اچھا چلے جی، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. ہم آخر میں یہی دعا ہے ہماری، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ اچھے کام کریں اور اچھے کاموں کی طرف دعوت دیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے کسی اس میں تو صبر کرنے کی، اپنے آپ کو کنٹرول. اس کا جواب پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دیا جاتا، یا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا. اس کا ہے ادفع باللتی ہی احسن. اس کے لیے ہدایت کرو. اگر زبان سے اگر نہیں کہہ سکتے، وہ برا سمجھے گا یا کچھ اور سمجھے گا اس کا مطلب، تو دل میں اس کے لیے دعا کریں. اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پہ لے آئے. عوام کی خدمت کریں، عوام کے، ان کو بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں، یہ پڑھے ہیں وہی اسکولوں میں ادھر ادھر، وہ دیکھا دکھائی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر ان کو ہدایت دے دے تو کیوں نہیں خدمت کریں گے عوام کی. لیکن شیطان نے ہم سب کو اسی راستے پہ ایک ہی اور راستے پہ چلا دیا ہے. کوئی بڑی وہ کرتا ہے، کوئی چھوٹی کرتا ہے، جتنی وہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہماری غلطیاں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے. میں اردو میں جیسے بتایا ہے آپ کو
کہ میں اردو میں نہیں بولتا تھا. ان کے میاں عبد المجید صاحب, مولانا احسن صاحب, مولانا داؤد پچھلی دفعہ بڑے زور کہ پہ آپ بولا کریں, تو بس شروع کیا ہے. الحمدللہ بول لیتا ہوں کچھ نہ کچھ. بڑے علماء کی طرح تو ہم نہیں بول سکتے کیونکہ ان کی تو زبان یہی بولتی. میں وہاں عربی میں پڑھاتا رہا, قرآن حفظ کراتا رہا, یا پھر پڑھاتا رہا صبح کو دارالحدیث میں, وہاں عربی میں درس ہوتا تھا. تو اس لیے معاف کرنا اگر کوئی غلط الفاظ نکل گئے ہوں یا ایسا. ٹھیک ہے, مجھے تو وہ نہیں ہے, کبھی ہو جاتا ہے انسان سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں, تو معاف کر دینا. اور جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.